ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ یہ مخالف تو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آ چکا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے رب کو بلا لے، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہو گئے، کہا کہ اے ابراہیم تم اس بدبخت سے کہہ دو کہ اللہ کی فوج کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بلوا لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت سے کام لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آندھی کی طرح ہوا آئی اور آسمان کالے پڑ گئے، موسم ایسے ہو گیا تھا جیسے ابھی بارش ہونے والی ہو۔ اتنے میں مچھروں کی ایک فوج آ گئی، کئی مچھر آ گئے۔ تو کہا کہ اے ابراہیم کیا یہ تیرے رب کی فوج ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر مقرر کر دیا ہے۔ اب مچھروں کی فوج نے اس کے پورے سپاہیوں کو تباہ کر دیا، اس کی سلطنت کے گھر کے تمام لڑکوں کو تباہ کر دیا، تمام عورتوں کو تباہ کر دیا۔ اب وہ مچھر اتنے بھینکر مچھر تھے کہ جب انہیں کاٹا کرتے تھے اور ایک انسان پر اتنے مچھر بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے چہرے نظر نہیں آتے۔ اللہ کا اتنا بدترین عذاب ان پر نازل ہوا۔ ایک مچھر آیا جو لنگڑا تھا، حضرت سیدنا ابراہیم نے پوچھا کہ اے نمرود یہ تو بتا یہ مچھر کون سا ہے؟ کہا کہ یہ مچھر لنگڑا ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ اب نمرود کو شدت کا سر پہ درد ہونے لگا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے 800 سال کی عمر عطا کی تھی۔ اب جب اس کی ناک میں مچھر گیا، جب اس کی عمر 400 سال تھی، جب یہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے بھیجے میں چلا گیا، بھیجے میں جا کر بھیجے کو کاٹنے لگا، تو بڑے بڑے حکیموں کو بلائے، دربار عالی سج گیا، بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے ڈاکٹرز آ گئے، دیکھ کر کہیں کہ یہ تو مرض روحانی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اور نمرود کے دربار کا حال یہ تھا، توجہ فرمائیں، نبی کی جب بے ادبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ نمرود کے دربار کا عالم یہ تھا، دربار کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی اس کے دربار میں آتا تو پہلے اسے سجدہ کرتا، اس کی چوکھٹ پر سر رکھتا، اس کے سامنے سلامی پیش کرتا، اس کے بعد وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کے اپنی گفتگو شروع کرتا۔ اب جب نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ہر حکیم نے کہا کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اب نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے ایک رول قائم کر دیا کہ جو میرا علاج کرے گا اسے اتنا انعام، اور جو نہیں کر سکے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب توجہ، ہزاروں حکیموں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر مرض دے دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اگر بیماری آ گئی تو کوئی ڈاکٹر اسے صحت مند نہیں کر سکتا۔ اب ہر حکیم نے عاجزی کا اظہار کیا، کہا کہ بادشاہ یہ مرض تو باطینی ہے، ہم اس مرض کے جاننے والے نہیں ہیں، اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور نمرود کو ایسی بھینکر بیماری تھی، بیٹھے بیٹھے پکارتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، اتنا پریشان ہوتا تھا کہ وہ اکثر اتنا درد ہوتا تھا۔ اب مچھر اس کے بھیجے کو کاٹتا تھا۔ اب حکیمہ آ رہی جا رہی، کئیوں کو قتل کر دیا، پھانسی پہ چلا دیا۔ اب ایک حکیم کو پکڑ کے لائے، بولے دیکھ بڑا مشہور حکیم تھا، کہا کہ اگر بادشاہ اچھے ہو گئے تو دیکھو بھلا عہدہ نصیب ہو جائے گا، اور دیکھو بھلا منصب دے دیا جائے گا، اتنی دولت اتنے ہیرے جواہرات دے دیے جائیں گے۔ اگر تو نے بادشاہ کا علاج نہیں کیا، اگر تو ناکام ہو گیا تو تجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اب انہیں پریشان ہے، اب انہیں سوچ رہا تو کروں تو کیا کروں، اچھے اچھے یہاں پہ آ کے پسند رہے۔ اب بولا ایک ہی کام کرنا، اب کیسا بھی اپنے کو جانا ہی چاہیے، پھانسی کا تختہ اپنا انتظار کرنا یا پھر اپنا سر تن سے جدا ہوتا۔ اب یہ مرض تو روحانی ہے، کوئی اسے شفا نہیں دے سکتا۔ اب اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، مرتے مرتے میں اس کو مار کے مروں گا۔ کہا کہ بادشاہ ایک ہی علاج ہے آپ کے مرض کا۔ بولا کہ کیا ہے بتا۔ کہا کہ بادشاہ کا وقت کا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کی حکمرانی عطا کی تھی۔ اب اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، حکیم نے کہا کہ بادشاہ کو نہ مانو تو میں آپ کا علاج ابھی کر دوں گا۔ کہا کہ کر دے۔
اپنے پیر کی جوتی نکال کے نمرود کے سر پر مارنے لگا۔ اب جب وہ حکیم کی جوتی نمرود کے سر پہ پڑی تو بادشاہ اتنا مسرت میں آ گیا، اتنا خوش ہو گیا، بولا ارے تو جب سے کہا تھا میں تیری تلاش کر رہا تھا، پورے دعائے میں تو ناکام بول دیے، ہیرے جواہرات دے دیا۔ اب اللہ کی مصلحت دیکھو، جو شخص نمرود کے دربار میں آتا تو اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن نمرود نے اپنے دربار کا سٹائل ہی بدل دیا۔ اب جب بادشاہ کے پاس آ کے سجدے کرتے تھے، اب کوئی بھی آؤ جوتی نکال کے سر پہ مار نہیں۔ نمرود کی سلطنت کا یہ حال، بادشاہ کا یہ حال کہ جو اندر آتا ہے جوتی نکال کے مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بھیانک عذاب میں اسے ملوث کر دیا، ایک مچھر 400 سال تک اس کی کھوپڑی میں رہا، 400 سال تک اس کے بھیجے کو کاٹتا رہا۔ آج کل لوگ کہا کرتے ہیں کہ تم بارگاہوں پر جاتے ہو، ان سے التجائے پیش کرتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، کیا یہ اپنی خبروں میں زندہ ہے؟ انہیں تفسیر روح المعانی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ اگر چاہے تو ایک مچھر کو 400 سال کی عمر دے سکتا ہے، تو کیوں نہ اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ 900 سال کی عمر سے نوازے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا بھیانک عذاب ملوث کر دیا کہ اسے اتنے جوتے پڑے کہ اس کا بھیجا ناک کے ذریعے باہر نکل کے وہیں پر کر گیا۔ تو اللہ کے نبی کی گستاخی اس نے اپنے قدم کو بڑھایا تھا، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، بڑا ہی صابر و شاکر بنایا۔ اب انسان کی شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی رکشے والے کو 1 کروڑ کا قرضہ ہو جائے، بولے تو ہنسی کے لوگ۔ اسی طرح کہ جو جتنی حد کا ہوتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا، اتنی آزمائش نہیں ڈالتا جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ اب اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو آپ کو بچپن سے جو آزمائشیں ہوئی، آپ کی جب تک عمر دراز ہوتے گئی، آپ کے بڑھاپے تک وہ آزمائش چلی۔ جب یہ نمرود کا خاتمہ ہوا تو آپ فلسطین میں جا کر مقیم ہو گئے، اور آپ کا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اپنی تقریر کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ مفصل تقریر کا وقت نہیں ہے۔ دن بڑھتے گئے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد نہیں ہوئی، تو آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم، ہماری عمر تو دراز ہو چکی ہے اور ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ ہمیں اولاد بھی ہو، آپ میری باندی حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیجئے تاکہ آپ کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھ جائے۔ تو آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اب یہاں سے توجہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ مولا مجھے ایک نیک اور صالح اور حلیم بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ ہم نے اسے ایک نیک بیٹا اور بڑا صابر عطا کیا اور آپ کو نبی بنا کر پیدا کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 6 مہینے تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ حضرت حاجرہ کو اور آپ کے بیٹے اسماعیل کو ایک وادی میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں پر کعبۃ اللہ کی تھوڑی سی باؤنڈریز بچی ہوئی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا، طوفان نوح میں وہ کعبہ پھیل گیا، اس کے بعد تھوڑے سے پائے کعبے کے بچے ہوئے تھے، صرف نشان بچے ہوئے تھے۔ وہاں پر جب آپ ایک ویران وادی تھی، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی چڑی تھی، نہ انسان تھا، نہ کوئی شخص تھا، حتیٰ کہ جھاڑ تک نہیں تھے، نہ وہاں پر پانی کا کچھ انتظام تھا۔ ہر جگہ ویرانہ ہی ویرانہ نظر آتا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی، اپنی زوجہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر چھوڑا اور تھوڑی سی کھجوریں عنایت کر دی اور ایک مشکیدہ پانی کا دے دیا۔ کہا کہ یہاں پر مقیم رہو۔ بنا بات کرے کہ آپ اپنے گھوڑے پر جا رہے تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑی، کہا کہ
کہ آپ ہمیں اس چٹیل میدان میں کہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو نہ انسان ہے نہ جنات، نہ چرند ہے نہ پرند، یہاں پر ہم بھلا ہماری زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ نے یہ سوال 3 دفعہ کیا، 3 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں آیا تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ کہا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو آپ اللہ کی مقدس امتی تھی، آپ نے کہا اگر یہ تمہارے رب کا حکم ہے تو آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہماری جانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب 2 یا 3 دن ہی گزرے تھے، پانی جو مشقیزے میں تھا وہ ختم ہو گیا، کھجوریں جو پاس تھی وہ ختم ہو گئی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور کھانے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہیں تھی۔ اب اتنی شدت کے عالم میں چھوٹا سا لڑکا سیدنا اسماعیل علیہ السلام دودھ کے لیے رو رہے ہیں اور دودھ بھی بند ہو چکا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لبتے جگر کو لٹایا اور پانی کے خاطر دوڑ پڑی۔ سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہ آگے پانی ہوگا۔ 2 پہاڑیاں تھے، ایک تھی صفا دوسری تھی مروہ۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام 6 مہینے کی عمر میں رو رہے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے لبتے جگر کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی صفا پر دوڑتی ہیں، دیکھتی ہیں پورے میدانوں کو کہیں پانی ہے یا نہیں، پھر کبھی مروہ پر دوڑتی ہیں۔ صفا سے مروہ تک 7 چکر ہوئے، پانی کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور جہاں سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے وہاں سے آپ تیز دوڑتی تھی، اور جہاں سے آپ نظر آتے تھے آپ سلولی ہلو دوڑتی تھی۔ تو آپ نے جب یہ حال دیکھا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ بے فکر رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ نے رو کر عرض کیا کہ اے آواز دینے والے، اگر تو اللہ کی طرف سے ہے تو حاضر ہو کر کلام کر، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک مقدس معجزہ اللہ کے نبی کا دیکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 6 مہینے کی عمر کے ہیں اور آپ پیاس کی شدت میں حیران و پریشان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وہ پاور دیا ہے، چاہے یہ 40 سال کی عمر کے ہو چاہے 40 مہینے کے ہو، انہیں پاور ہوتا ہے، جب جو چاہے یہ کر سکتے ہیں۔ اب روایات کو آپ اٹھا کر دیکھ لے کہ حضرت حاجرہ نے پہاڑ پر سے جب نظر کی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جب ایڑیاں زمین سے مس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے چشمے کو نکال دیا۔ جب آپ نے یہ پانی کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، دوڑ کر آئی اور آب زمزم کے ارد گرد مٹی کے پتھر کے ٹیلے جمانے لگی۔ کہا زمزم رک جا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو پوری کائنات میں زمزم کا کنواں پھیل جاتا تھا۔ نبی کے مقدس قدموں سے جو پانی نکلا اس کی عظمت کا حال یہ ہے۔ اب آپ چاہے ہندوستان میں رہے یا پاکستان میں رہے، دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہے، آپ ٹھہر کے پانی نہیں پی سکتے۔ سرکار نے کہا کہ جب تم آب زمزم پیو تو ٹھہر کر پیو۔ اب محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ٹھہر کے پینے کا مقصد کیا ہے؟ سرکار نے کہا کہ ہر پانی بیٹھ کے پیو، زمزم کو ٹھہرنے کی قید کیوں؟ تو مفسرین و علماء نے بیان کیا کہ جو نبی کے قدموں سے مس ہو کر پانی نکلا اس کی تعظیم کے لیے ٹھہر کے پینا ہوتا ہے۔ تو یہ پانی جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خدمان مبارک سے نکلا تو اللہ نے اس کی یہ شان بنا دی۔ عام پانیوں سے تو پیاس بجھتی ہے، لیکن زمزم سے بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے اور بیماریوں کی شفا بھی ہوتی ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ تھا جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً 14 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لبتے جگر کو اللہ کی راہ میں سوا کر رہے ہیں۔ آپ صبح کو اٹھے، آپ نے یہ خواب 7ویں ذی الحجہ کو دیکھا۔ جب 8ویں صبح کو اٹھے تو اس دن کو آج بھی اس دن کو
تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 4000 اونٹوں کی قربانی دی. 4000 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. جب آپ نے دوسرے دن بھی یہی خواب دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل کو آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, تو آپ نے دوسرے دن جسے عرفہ کہا جاتا ہے, اس دن بھی آپ نے 4000 اونٹوں کو قربان کیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. جب آپ نے تیسرے دن یہ خواب دیکھا تو آپ نے مستحکم ارادہ کر لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے, اور اپنے لبتے جگر کو کہا کہ اے بیٹے اسماعیل, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کی حالت میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. اب آپ باپ اگر یہ کہیں کہ فلاں میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں مار رہا ہوں, مار دوں, تو بیٹا بٹھا کے مار دے گا. آج کل کا دستور یہ ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے وہ حکمت عطا کی تھی اور وہ علم و توکل عطا کیا تھا کہ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ اے بابا جان, اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا جس میں آپ مجھے قربان کر رہے ہیں تو آپ دیر نہ کریں, آپ اپنے رب کے مقدس بندے بن جائیے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو اور خوب لباس پہناؤ اور مجھ کو اوپر سے سجا دو, میں اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. آپ نے گھر میں یہ نہیں کہا کہ میں قربان کرنے لے جا رہا ہوں. اب توجہ فرمائیں, آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ سوچ کر انہیں تیار کر دیا کہ آپ انہیں اپنے دوست سے ملانے گئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ 13 یا 14 سال کی ہے. آپ تیار ہو گئے. اب جب رستے میں چلنے لگے, آج بھی بنا میں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہے. خواب, میرا خواب, آپ کا خواب یہ باطل ہو سکتا ہے, لیکن انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو خبر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا. یہ آزمائش تھی, یہ آزمائش تھی. جب آپ اپنے بیٹے کو لے کر رستے میں نکلے تو ابلیس آ گیا, آ کر کہنے لگا کہ اے ابراہیم, صرف ان خوابوں کے اوپر آپ اپنے جانشین کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کا یہ بیٹا قربان ہو گیا اللہ کی راہ میں تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اب آگے یہاں جانچ مار رہا ہے. سیدنا ابراہیم نے کہا کہ ملعون, مجھے میرے رب پر کامل یقین ہے, آپ نے 7 کنکریاں اٹھا کر اسے وہیں پر ماری, جسے بڑا شیطان کہا جاتا ہے, جو بنا میں ٹھہرا ہوا ہے. آج بھی ایک پلر کے ٹائم میں وہ ٹھہرا ہوا ہے. جب اس نے حضرت ابراہیم کو کہا, اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا, تو دوڑ کر حضرت اسماعیل کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا کہ اے اسماعیل, میں کو معلوم ہے کہ تمہارے والد کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کہ ہاں میں کو معلوم ہے, اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہی. بولے یہ خواب ٹوٹا بھی ہو سکتا. بولے اللہ کے خاطر میں ایک کیا, میرے جیسے کروڑوں قربان ہے. بولے آپ نے کنکریاں اٹھا کر وہاں پر ماری. اب 3 جمرات ہیں, 3 پلر ٹھہرے ہوئے بنا میں. حاجی جب تک حاجی کا آج قبول نہیں ہوتا, جب تک اسے کنکری نہیں مارتے. تو یہ سنت انبیاء ہے. جب یہ یہاں سے بھی ناکام ہو گیا تو یہ حضرت حاجرہ کے پاس آیا, گھر کو دوڑ کر آیا, کہا کہ اے حاجرہ, آپ کے میاں کہاں پہ؟ بولے وہ اپنے دوست کے پاس میرے بیٹے کو ملانے گئے. ارے یہ کیسی بات کر رہی, وہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے گئے, قربان کرنے کے لیے گئے. حضرت حاجرہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو شہید کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ شیطان نے کہا ارے وہ تو اللہ کا حکم ہے, اس لیے کر رہا ہے. بولتے کہ حضرت حاجرہ نے کہا مرغوب, مجھے پتا ہے کہ تو شیطان ہے. جب اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو شہید کر دیا جائے, آپ کی قربانی دے دی جائے, تو ایک اسماعیل تو دور کی بات, اگر میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی. یہ آپ کا جذبہ تھا, جذبہ ایمانی تھا. تو جہاں جہاں پر اس نے آ کر حضرت ابراہیم کو, حضرت اسماعیل کو, حضرت حاجرہ کو بھٹکانا چاہا, اسی مقام پر ایک ایک پلر بنا دیا گیا جہاں پر قیامت تک اسے کنکریاں ماری جاتی ہیں. قیامت تک کے لوگ اسے کنکریاں مارتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بولنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن میں تو آپ اولین وقت میں تشریف لائیں, آگے کے واقعات اور
روایات آپ کے سامنے پیش کر کر قربانی کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا.